فلسطینی مجاہد اور حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ میزائل حملے میں شہید۔ شمالی تہران میں اسرائیلی ایجنٹوں نے قیام گاہ کو نشانہ بنایا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حماس رہنما کو رات 2 بجے دوسرے ملک سے داغے گئے میزائل سے شہید کیا گیا۔ اسماعیل ہنیہ سابق فوجیوں کے خصوصی ہیڈ کوارٹر میں مقیم تھے۔ تدفین قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ہوگی۔ حملے میں محافظ بھی شہید۔ ایران کا اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی کا اعلان۔ 3 روزہ سوگ کا اعلان۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے کہا اسماعیل ہنیہ کی شہادت کا بدلہ لینا ایران کا فرض ہے۔ اسرائیل نے اپنے لیے سخت سزا کی بنیاد فراہم کر دی۔ صدر مسعود پزشکیان نے اسماعیل ہنیہ کو شہید القدس کا خطاب دے دیا۔ حماس کے ترجمان خالد القدومی نے کہا کہ حملے کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ مجرمانہ فعل کا جواب ضروری ہے۔ اسرائیل پر حملہ ہوا تو امریکہ دفاع کرے گا۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد امریکی وزیر دفاع کا رد عمل۔ لائیڈ آسٹن نے کہا مشرق وسطیٰ میں جنگ ناگزیر ہے۔ نہیں، چین کی سخت مذمت کی۔ کہا واقعہ مزید علاقائی عدم استحکام کا باعث بن سکتا ہے۔ حزب اللہ نے کہا اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے لیے مزید پرعزم ہے۔ صدر محمود عباس روس، ترکیہ، قطر، اردن اور اسلامی جہاد کی بھی حملے کی شدید مذمت۔ غزہ جنگ میں اسماعیل ہنیہ کے خاندان کے درجنوں افراد شہید ہوئے۔ چند ماہ پہلے اسرائیلی بمباری میں اسماعیل ہنیہ کے 3 بیٹے اور 7 پوتوں نے جام شہادت نوش کیا۔ بہو کا کہنا ہے اسماعیل ہنیہ اپنے شہید بیٹوں کے پاس چلے گئے۔ ہمارے دل ان کے جانے کے بعد غم سے نڈھال ہیں۔ قوم کے قائد کو الوداع۔ الشهيد البطل القائد العظيم الجليل لا نقول إلا ما يرضي الله إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن وإن على فراقك يا أبا العبد۔ حماس سربراہ اسماعیل ہنیہ کی ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت۔ آخری مناظر کیمرے کی آنکھ میں محفوظ۔ رہنماؤں سے گرم جوشی سے ملتے دیکھا جا سکتا ہے۔ پاکستان کا اسماعیل ہنیہ پر حملے پر تشویش کا اظہار۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے ہر قسم کی دہشت گردی اور ماورائے عدالت قتل کی مذمت کرتے ہیں۔ جماعت اسلامی کا غائبانہ نماز جنازہ ادا کرنے کا اعلان۔ کراچی میں شام 5 بجے، راولپنڈی میں بعد نماز مغرب ادا کی جائے گی۔ غزہ کے پناہ گزین کیمپس پر بارود کی برسات جاری۔ نصیرات اور البریج پناہ گزین کیمپ پر وحشیانہ بمباری۔ مزید 26 فلسطینی شہید۔ خان یونس میں 9 دنوں میں 300 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں بھی 2 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ غزہ میں شہداء کی تعداد 39,400 ہو گئی، 90,996 زخمی۔ اسرائیل نے بیروت میں فضائی حملہ کر کے حزب اللہ کے سینئر کمانڈر فؤاد شکر کو شہید کر دیا۔ فؤاد حسن نصر اللہ کے فوجی مشیر تھے۔ امریکہ نے فؤاد کے سر کی قیمت $50 لاکھ مقرر کر رکھی تھی۔ حزب اللہ کا اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی کا اعلان۔ حملے میں دیگر 2 افراد بھی شہید، 74 زخمی ہوئے۔ I want to address what's happened over the last few hours in terms of the Middle East and be very clear. Israel has a right to defend itself, and I unequivocally support Israel's right to remain secure and to defend the security of Israel. بیروت پر حملہ۔ نائب امریکی صدر کاملا ہیرس نے اسرائیل کی حمایت کر دی۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا اسرائیل کو حزب اللہ کے خلاف دفاع کا حق حاصل ہے۔ حزب اللہ کے خطرے سے نمٹنے کے لیے سفارتی کوششیں کرنا ہوں گی۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نے الیکشن ایکٹ میں ترامیم کی منظوری دے دی۔ بل کی حمایت میں 8، مخالفت میں 4 ووٹس آئے۔ JUI فے کی شاہدہ اختر نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں کسی جماعت میں شمولیت کی مدت 3 دن ہے، اس کے بعد کسی دوسری جماعت میں شمولیت نہیں ہو سکتی۔ علی محمد خان بولے یہ نجی بل ہے، وزیر قانون وکالت نہ کریں۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی کا چیف الیکشن کمشنر ممبر الیکشن کمیشن کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ۔ ملک احمد بھچر اور دیگر اراکین صوبائی اسمبلی نے شکایت پر دستخط کر دیے۔ PTI سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں ریفرنس جمع کرائے گی۔ راولپنڈی مری روڈ پر دھرنے کا 6واں روز۔ لیاقت بلوچ کہتے ہیں حکومتی کمیٹی اور جماعت اسلامی کے درمیان مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ آج ہوگا۔
ہمارا ہوم ورک مکمل ہے، دھرنا اور مذاکرات ساتھ چلیں گے، عوام ریلیف چاہتے ہیں، دھرنا پورے ملک میں مقبول ہو گیا ہے۔ چیئرمین ایف بی آر نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ کی درخواست کر دی۔ امجد زبیر ٹوانا نے چارج چھوڑنے کے لیے 2 ہفتے کا نوٹس دے دیا۔ چیئرمین ایف بی آر کی ریٹائرمنٹ فروری 2025 میں شیڈیول تھی۔ کہ الیکٹرک سمیت تمام تقسیم کار کمپنیز نے 3 ماہ مسلسل اوور بلنگ کی۔ نیپرا کی ریموٹ منظر عام پر آ گئی۔ اپریل سے جون تک اضافی وصولی بلوں میں ایڈجسٹ کرنے کا حکم جاری۔ عوام کو مہنگی بجلی کا نیا جھٹکا دینے کی تیاری، قیمتوں میں ₹2.63 فی یونٹ اضافے کا امکان۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کی نیپرا میں درخواست، اضافہ جون کی فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مانگا گیا ہے۔ درخواست پر آج سماعت ہوگی۔ یکم اگست سے پیٹرولیم مصنوعات میں بڑی کمی کا اعلان متوقع، فی لیٹر ₹11 سستا ہونے کا امکان۔ پیٹرول ₹5.50، ڈیزل کی قیمت میں ₹11 کمی ہو سکتی ہے۔ ود ہولڈنگ ٹیکس کے نفاذ کے خلاف غلہ منڈیوں میں ہڑتال۔ لاہور میں تاجروں نے 3 روز کے لیے مارکیٹوں پر تالا لگا دیا۔ کراچی میں بھی ٹیکس کے خلاف ہڑتال کا اعلان۔ وقار یونس نے ایڈوائزر کرکٹ افیئر کے عہدے پر کام شروع کر دیا۔ پہلا اسائنمنٹ بنگلہ دیش کے خلاف ٹیسٹ سیریز ہے۔ ٹیم کے انتخابات کے لیے سلیکٹرز اور ہیڈ کوچ سے مشاورت کریں گے۔ قومی ٹیسٹ اسکواڈ کی حتمی منظوری چیئرمین سے لی جائے گی۔ انگلینڈ کے علاقے ساؤتھ پورٹ میں چاقو زنی کے واقعات میں شدت۔ 2 بچوں کی ہلاکت کے بعد 3 بچیاں قتل، زخمی نوجوان بھی ہلاک۔ 9 بچوں سمیت 10 افراد زخمی، 5 کی حالت نازک۔ صورتحال پر قابو پانے کے لیے پولیس طلب۔ انتہا پسند گروپ کے اراکین کی جھڑپیں، پولیس پر پتھراؤ، وین کو آگ لگا دی۔ بھارتی ریاست کیرلا میں بارش اور سیلاب کے بعد لینڈ سلائڈنگ سے بڑے پیمانے پر تباہی، ملبے میں 100 کے قریب افراد کے دبے ہونے کا خدشہ۔ امدادی کارروائیوں کے دوران 109 لاشیں نکالی جا چکی ہیں۔ دریائے چلیار میں گاڑیوں اور انسانوں کے بہہ جانے کی اطلاعات ہیں۔ پیرس اولمپکس میں تمغوں کی دوڑ جاری، جاپان 7 طلائی میڈلز کے ساتھ سر فہرست، فرانس 6 گولڈ میڈلز کے ساتھ دوسرے نمبر پر، چین کی تیسری، آسٹریلیا کی چوتھی پوزیشن۔ ایشین انڈر 18 والی بال چیمپئن شپ میں پاکستان کی مسلسل تیسری فتح، بحرین میں آخری میچ میں کویت کو 3-0 سے آؤٹ کلاس کر دیا۔ مسلسل 3 فتوحات کے ساتھ پاکستان نے ٹاپ 8 راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ پاکستان کا جاپان اور چائنیز تائپے سے مقابلہ ہوگا۔ امریکی گلوکارہ لیڈی گاگا نے اپنے بوائے فرینڈ مائیکل پولانسکی سے منگنی کر لی۔ 13 مرتبہ گریمی ایوارڈ جیتنے والی گلوکارہ نے پیرس اولمپکس میں فرانسیسی وزیر اعظم سے پولانسکی کو اپنے منگیتر کے طور پر متعارف کرایا۔